Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں چھٹے پارے کے اندر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 میں ارشاد فرمایا،
اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو انسی اور کھیل بنا رکھا ہے، خواہ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یا وہ کفار میں سے ہوں۔ اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو تو وہ اس ندا اور اذان کو انسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل قوم ہے۔ یہ آیات کریمہ اور اس سے پچھلی چند ایک آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے دوستی اور دشمنی کن لوگوں کے ساتھ کرنی ہے اس کا بیان فرمایا ہے۔ ایمان والے لوگوں کی دوستی ہمیشہ ایمان والے لوگوں سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، صحیح ابن حبان اور سنن ابی داود وغیرہ میں آپ نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، ایمان والے بندے کے سوا کسی کو اپنا صاحب اور دوست نہ بنا۔ جب بھی دوستی لگانی ہو، کسی کو اپنا ساتھی بنانا ہو تو اس سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان میں ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، جس شخص سے خلت اور دوستی بندہ قائم کرنے لگے تو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ تو ہمیشہ ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے شخص کا معیار ایمان ہی ہوتا ہے۔ کسی کفر اور شرک کرنے والے شخص کے ساتھ مسلمان کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ظاہری تعلق، لین دین، دنیا کے معاملات وہ بعض حالات میں اختیار کیے جا سکتے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تجارتی تعلقات دیگر قوموں کے ساتھ بھی تھے۔ تجارت کے لیے آپ کفار کے ساتھ بھی ظاہری روابط بڑھا سکتے، لیکن اس میں یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے ساتھ تجارت کی وجہ سے کہیں آپ کے اسلام کو اور ایمان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ بسا اوقات وہ آپ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور ان کی تجارت کا مقصد اور جو نفع کماتے ہیں اس کا مقصد دین اسلام کو مٹانا ہوتا ہے۔ بہت ساری یہودی کمپنیاں ہیں، جتنا ان کا پرافٹ ان کو ملتا ہے وہ اسلام کے خلاف اس کو استعمال کرتے۔ تو آپ کو یہ بات ضرور دیکھ لینی چاہیے کہ یہ کافر ہے تو کس قسم کا ہے، کہیں اس کی تجارت میرے ہی ایمان اور اسلام کے خلاف تو نہیں ہوتی۔
بعض کفار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف لڑتے نہیں ہیں، جنگ و جدال نہیں کرتے آپ کے خلاف، ان کو اپنی دنیا داری سے غرض ہوتی ہے، کوئی آپ کے ساتھ ظاہری دشمنی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں کا مقابلہ ہو تو وہ آپ کی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ ایسے کفار کے ساتھ سورۃ ممتحنہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بر اور حسن سلوک سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ اسی لیے کئی کافر ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے کفر پر رہتے ہوئے بھی۔ مثال کے طور پر مدینہ شریف میں کئی یہودی آباد تھے، بہت قبائل تھے ان کے۔ اب ایک تو یہودیوں میں جو ان کا سردار تھا کعب بن اشرف، وہ کھلم کھلا آپ کا مخالف تھا، گالیاں دیتا تھا آپ کو، اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، اذیت دیتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا، اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی اس کا کام تمام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن یہودیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی دینے والے تھے۔ احد کا جب مارکا ہوا، طبقات ابن سعد میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قصہ مذکور ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، اور اردو زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب پہلے نمبر پر آئی مقابلے میں الرحیق المختوم، اس کے اندر بھی ہے۔ مخیریق نام کا ایک یہودی تھا۔ جب احد کا مارکا ہوا تو اس نے اپنے یہودیوں سے کہا کہ تم سب مل کر مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ان کی مدد نہیں کریں گے، تم نے اگر کرنی ہے تو جا کر کرو۔ اس نے کہا میں تو ان کی مدد کو جاؤں گا، اگر میں ان کے ساتھ مل کر لڑتے لڑتے مر گیا تو میرے جتنے باغات ہیں تم وہ مسلمانوں کے نبی کے حوالے کر دینا۔ احد کا جب مارکا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مخیریق کفار مکہ کے خلاف لڑا، لڑتے لڑتے قتل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مارکے کے اختتام پر اپنے شہداء کی نعشیں دیکھ رہے تھے، ان شہیدوں کے اندر ایک نعش اس یہودی کی بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مخیریق یہودی کی نعش ہے، اور یہ ہمارے ساتھ مل کر مکے کے کفار کے خلاف لڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مخیریق خیر و یہود، مخیریق ہے یہودی لیکن ان یہودیوں میں سب سے اچھا ہے، جس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے تو یہودیوں میں سے اچھا آدمی ہے۔ اور امام ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اموال صدقات کے طور پر سب سے پہلے مدینے میں باغات بنے، وہ اسی مخیریق یہودی کے دیے ہوئے باغات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوئے، اور وہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا اس میں سے انتظام کر دیا گیا۔ تو کچھ ایسے کفار بھی ہوتے ہیں، تو ایسے کافروں کے ساتھ اسلام ہمیں اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اچھا سلوک کرنے کا
حکم دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ سورۃ ممتحنہ دیکھ سکتے۔ لیکن جو صریح مسلمانوں کے خلاف واضح طور پر اعلان جنگ کیے ہوئے ہوں، لڑتے ہوں، مسلمانوں کے خلاف اپنے اموال استعمال کرتے ہوں، تو ان کے ساتھ کاروبار اور تجارت کرنے سے بھی آدمی کو باز رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ تجارت کر کے تجارت میں سے کمایا ہوا مال اور نفع وہ آپ اور آپ کے مسلمان بھائیوں اور مسلمان ممالک کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو ان کی مالی قوت کو نقصان پہنچانا بھی اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ آپ دیکھ لیں احد کا معرکہ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جب یہ امر دیا ہے نا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے انتظامی معاملات میں آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں، تو ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا جو تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا، اور اس کا مقصد مال و متاع کما کر مسلمانوں کی ریاست مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے جب اس قافلے کے لیے اپنے صحابہ کو تیار کیا اس کی خبر وغیرہ لینے کے لیے، تو ابو سفیان کو بھی اطلاع مل گئی کہ مسلمان میرا قافلہ جو ہے وہ لوٹنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے ابو جہل کو مکہ میں میسج دیا، تو وہ بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو پڑا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمْ، تم یہ بات پسند کرتے تھے کہ وہ لشکر جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے تم اس کے ساتھ آمنا سامنا کر لو۔ دو ہی لشکر تھے نا، ایک شام سے آنے والا اور ایک مکے سے۔ جو مکے سے آ رہا تھا وہ تھا جنگ کے لیے اسلحہ لے کر، اور شام سے جو قافلہ آ رہا تھا وہ مال و متاع والا تھا۔ تو صحابہ چاہ رہے تھے کہ ہم وہ شام والے قافلے کو لوٹ لیں تاکہ ان کی معیشت ٹوٹ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند کر رہا تھا کہ جو اسلحے والا لشکر ہے تمہارا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو اور آمنا سامنا ہو، تاکہ حق بات کو اللہ رب العالمین کھول کر دنیا کے سامنے واضح کر دے۔ تو اسلام کے مقاصد میں کفار کی جو معیشت ہے اس کو توڑنا بھی ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ظاہری تعلق کفار کے ساتھ کاروبار کا ہو سکتا ہے، اور ان کافروں کے ساتھ جو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والے نہ ہوں۔ باقی اصل دوستی، دلی محبت، دلی تعلق وہ صرف اور صرف ایک مسلمان شخص کے ساتھ ہو سکتا، جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور دین اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ اصل محبت ہے، دنیا اور آخرت میں کام آنے والی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ آدمی اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ابو بکر و عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما محبت کرتا ہوں، تاکہ کل قیامت والے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی
عنہما کا ساتھی ہوں۔ تو محبت ہمیشہ دین والے لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، دوستیاں اور تعلقات دین والے لوگوں کے ساتھ قائم کرنے چاہیے۔ رشتے ناطے کرتے وقت بھی ہمیشہ مقدم دین کو رکھنا چاہیے۔ پیچھے یہاں خطبہ نکاح میں نے دیا، اس میں نے ایک حدیث عرض کیا، آج دوبارہ عرض کرتا ہوں کیونکہ جمعے کے بعد انشاءاللہ ایک نکاح آج پھر اور ہے۔ یہ حدیث سامنے رکھا کرو ہمیشہ۔ دنیا میں جب رشتہ داری لوگ کرتے ہیں نا تو مختلف لوگوں کے خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ رشتے طے کرتے وقت بعض انسان مال و زر کو سامنے رکھتے ہیں کہ جدھر رشتہ کر رہے ہیں ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے۔ لڑکی مالدار ہے تو کل کو اس کا مال ہمارے کام آئے گا، اس کو وراثت سے کیا کچھ ملنا۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں لڑکی حسن و جمال کے اعتبار سے کیسی، بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا حسب نسب خاندان کنبہ قبیلہ برادری کیسی ہے، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا دین کیسا ہے۔ فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت کا نکاح 4 وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، عورت کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آپ نے اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جب کسی استاد نے شاگرد کو متنبہ کرنا ہو نا، توجہ پوری دلانی ہو، تو یا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں، مقصد اس کو پوری توجہ دلانا ہوتی ہے۔ تو ہاتھ پکڑ کر فرمایا تربت یداک فاظفر بذات الدین، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دین والی عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیاب ہو جا۔ تو اصل دین ہے یہ ہو، باقی کچھ بھی اگر نہ ہو تو یہ خیر والی بات ہے، اور اگر دین بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، مال و زر بھی ہے، جمال و خوبصورتی بھی ہے، مقدم دین ہے، تو یہ نور علی نور کہہ لیجئے۔ لیکن اصل اساس اور بنیاد ہمیشہ دینداری کو رکھتے ہیں۔ دین ہوگا تو باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر فٹ ہوں گی، دین نہیں ہے باقی چیزیں بندے کے لیے فتنے کا باعث بنتی۔ میں ایسے بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مال و زر کو سامنے رکھ کر نکاح کیے اور ساری زندگی پریشان رہے۔ میرا ایک شاگرد ہے، اس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ میرا کسی ایسی جگہ رشتہ کروا دیں جو مجھے گھر میں داماد رکھ لیں۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا، میں نے کہا کہ میں تو ویسے اس بات کو آدمی کی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہوں۔ مرد اگر وہ مردانگی کو مد نظر رکھتا ہے تو اس کو تو یہ سوچ بھی نہیں چاہیے، اپنا کما کے بیوی کو کھلائے گا تو عزت اور مقام زیادہ ہوگا، اور بیوی کے مال پر پلنے کی سوچے گا تو کبھی عزت نہیں پائے گا۔ بہت سمجھایا اس نے، اپنے والد کا مجھے قصہ سنایا کہ وہ میری والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور میں بڑا غربت میں پلا، یہ کافی میں نے بہت سمجھایا، لیکن اس نے کہا آپ کوشش کریں۔ بہرحال ایک جگہ پر میرا بڑا اچھا تعلق ہے، اللہ پاک نے ان کو مال و زر بھی بہت دیا ہوا، ایک ہی بیٹی تھی ان کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا اگر بچہ مل جائے جو دین والا ہو اور دین کا کام کرے، باقی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر بہرحال نصیب وہاں تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشتہ ہو گیا۔
اور اب میں اس بیچارے کو دیکھتا ہوں کہ بہت دفعہ وہ پریشان ہی رہتا ہے، آج کل بھی پریشان ہے۔ تو یاد رکھیے، بندے کو ہمیشہ رشتہ ناتا طے کرتے وقت ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے جن کی اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے۔ آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور رشتہ طلب دین والا کرے، جتنی چیزیں ہیں وہ بہتر ہیں، کوئی مسئلہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں دین والا رشتہ ہے بلا شبہ کریں، خاندان میں مالی پوزیشن بھی اچھی ہے، شکل و صورت بھی ٹھیک ہے اور دینداری بھی ہے، بلا جھجک رشتہ کریں، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ لیکن اگر سارا کچھ ہے، دینداری نہیں ہے، خواہ وہ سگے رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہاں رشتہ کرنے کا سوچیں بھی نہ۔ یہ میں آپ کو شرعی طور پہ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس پر نکاح طلاق کے مسئلے میرے پاس نہیں آتے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا کہ 2-3 ماہ مسلسل شاید کوئی دن خالی ہو جس دن خاندانوں کے جھگڑے اور طلاق کا فتویٰ لینے کے لیے لوگوں نے مجھ سے رابطہ نہ کیا ہو۔ جب ہم اس کی بیس پہ غور کرتے ہیں، پیچھے بنیادیں ہی غلط ہوتی ہیں۔ جہاں دین ہوتا ہے وہاں اتار چڑھاؤ دیکھ لیا جاتا ہے۔ دین والے لوگ اللہ اور سے ڈرتے ہیں، کوئی غلطی ہو بھی جائے تو جلدی سدھر جاتے ہیں۔ لیکن جہاں ناپرستی ہوتی ہے، قبیلہ پرستی ہوتی ہے، دولت پرستی ہوتی ہے، مادہ پرستی ہے، وہاں پر رشتے کامیاب نہیں ہوتے۔ سمجھانے کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے۔ میرے اپنے ننہال میں میرا ایک کزن ہے، 2 دفعہ بیچارہ پڑھا لکھا ہے، بہت اچھا، دنیا کی تعلیم کی کمی نہیں ہے، 2 دفعہ مالی پوزیشن ہی دیکھ کر شادی کی انہوں نے، دونوں دفعہ ہی طلاق ہو گئی۔ چند دن بیچاری دلہنیں آ کر رہی ہیں واپس گھروں کو۔ تو جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہمیشہ دین کو مقدم رکھو ہر کام پر۔ دین ہے، باقی ساری چیزیں اللہ سیدھی کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کئی راستے کھولتا ہے۔ ایک راستہ بند ہو جائے اور دروازے کھول دیتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بڑی الجھنیں ہیں، بڑی مشکلات اور مصائب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے در سے کبھی بھی بندے کو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ مشکل آ سکتی ہے لیکن پروردگار بندے کا امتحان لے کر پھر اس کو کئی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اگر تنگیاں لاتا ہے تو پھر جب وہ تنگیوں کا ازالہ کرتا ہے تو ایک ایک تنگی کے بدلے 2 آسانیاں دیتا۔ ان مع العسر یسرا، کبھی اس صورت پہ غور کرو، اللہ نے 2 بار یہ بات ذکر کی۔ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جو 2 بار تنگی کا ذکر کیا اور 2 بار آسانی کا ذکر کیا، یسر کا لفظ جس کا معنی آسانی ہے، دونوں دفعہ ہی عربی میں اس کے نکرہ کامن نون، 2 زبریں ہیں اس کے اوپر، عام استعمال ہوا ہے۔ اور العسر پراپر نون الف لام کے ساتھ خاص، تو العسر سے مراد یہاں پر جو 2 دفعہ آیا نا 2 تنگیاں ہیں، اور یسر جو 2 بار آیا ہے بغیر الف لام کے، العسر سے مراد 1 تنگی ہے، اور یسر جو 2 بار الف لام کے بغیر آیا ہے اس کا معنی 2 آسانیاں ہیں۔ تو 1 تنگی اور آسانیاں 2۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سیرت دیکھیں، کتنی تنگیاں آئیں آپ کو شروع میں، کتنی رکاوٹیں تھیں اللہ کے دین کے لیے۔ جب اللہ کے دین کے لیے مسلسل چلتے رہے پھر اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی۔
کبھی وہ دن تھا کہ گھروں میں کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہوتی تھی، اور پھر وہ دن بھی آئے کہ اتنا کثیر مال و متاع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، آپ اپنے صحابہ میں بیٹھ کر تقسیم کر رہے ہوتے تھے۔ ہاں، اپنے گھر والوں کو آپ نے دنیا کا زیادہ مال و متاع نہیں دیا۔ پیغمبر کے اندر زہد اور دنیا سے بے رغبتی از حد درجہ ہوتی ہے۔ پیغمبر اپنے گھرانے کے لیے دنیا کے مال و متاع کو جمع کرنا پسند نہیں کرتا، اتنا رزق اللہ سے مانگتا ہے جس سے اس کی گزران چلتی رہے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا رزق بقدر ضرورت رکھ۔ پنجابی میں کہتے ہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، جتنی ضرورت ہے اس میں کمی نہ آئے۔ تو آپ اللہ سے مانگتے تھے کہ آل محمد کا، محمد کے گھر والوں کا رزق یا اللہ بقدر ضرورت، دوسری حدیث میں کفافہ، جو کافی ہو جائے۔ اور آپ جب دنیا سے گئے تھے اپنے گھر کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے زیرہ کچھ رکھ کر گروی، تو اپنے گھر والوں کے لیے یہ جو ہیں وہ ادھار لیے ہوئے تھے۔ لیکن صحابہ میں آپ نے بہت تقسیم کیا۔ انصار اور مہاجرین کو جب غنیمتوں کے مال آئے تو بہت دیا، اور آپ کی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو گھر کے کام کاج کر کر کے تھک جایا کرتی تھی، اور حضرت علی نے دیکھا کہ اللہ نے بہت مال دیا ہے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ آپ بھی جائیں نا اپنے والد ماجد کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر کہیں کہ آپ صحابہ میں تو غلام، باندیاں اور دیگر مال بانٹ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی میں بھی کام کاج کر کر کے تھک جاتی ہوں، خدمت کے لیے ایک غلام آپ مجھے بھی دے دیں۔ جب حضرت علی کے کہنے پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، یہ صحیح ابن حبان میں بڑا تفصیل سے واقعہ موجود ہے، اور آ کر اپنی بات اللہ کے نبی کو سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کام کاج کر کے تھک جاتی ہو تو میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم یہ پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ دن بھر کی اتار دے گا، اور صبح پھر تم کام کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ بیٹی کو وظیفہ بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو نمازوں کے بعد آپ 33 بار پڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، فرمایا فاطمہ یہ رات کے وقت پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جو میرے پاس اتنے غلام باندھی ہیں تم دیکھ رہے ہو، تو ان میں سے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا یہ جو میرے اصحاب صفہ ہے نا، میں انہیں محروم نہیں کروں گا، یہ میں نے ان میں تقسیم کرنے۔ آپ غور کریں ذرا، اپنے خانوادے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت رکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دل لگانے والے نہیں تھے، اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیویوں کو بھی یہی سبق سکھایا ہے کہ دنیا کا مال و متاع جمع نہ کرو، بقدر ضرورت استعمال کرو، باقی جو میرے غربا صحابہ اور ساتھی ہیں ان کو میں یہ چیزیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مال و زر نہیں دیا، صحابہ جو غریب تھے ان کی غربت کا احساس کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے بہت عطا کیا آپ کو، لیکن آپ دیکھیں آپ کی نظر کہاں ٹکتی تھی کہ میرے ساتھیوں میں سے جو حاجت مند ہیں میں ان کی ضرورتیں پوری کروں، میں ان کے اوپر خرچ کروں۔ تو کبھی تھا کہ صحابہ بھی بھوک اور پیاس سے مدینہ کے اندر تنگ ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کہتے ہیں کہ میرے مہاجر بھائی تو تجارت کرتے ہیں، بازاروں میں جا کر کام کاج کر لیتے ہیں، میرے انصار بھائی کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، اور میں ابو ہریرہ بھوک اور پیاس کے باوجود
کوشش کرتا ہوں کہ نبی پاک کے ساتھ ہی لگا رہا ہوں۔ مدینے میں بھوک اور پیاس سے تنگ ہونے کے باوجود خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب رہے، آپ بولتے جائیں، میں آپ کی باتیں سن کے یاد کرتا جاؤں، آپ جو کام کریں میں دیکھ کر اس کو حفظ کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ تو اس لیے دوستی اور دشمنی لگاتے وقت ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ جہاں تعلق قائم کر رہے ہیں ان لوگوں کا دین کیسا ہے، ایمان کیسا ہے۔ اگر دین اور ایمان کے اعتبار سے وہ لوگ اچھے ہیں پھر دوستی کا ہاتھ بڑھا دو، اور اگر دین اچھا نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں، تو جب اللہ اور اس کے رسول کے سگے نہیں ہیں تو آپ کے کیسے ہو سکتے؟ ایک بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے تو صدیق کو ماننے والے کے ساتھ محبت کیسے کرے گا؟ حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ایسا موقع تھا کہ ملک کی کئی مذہبی جماعتیں کسی پروگرام میں اکٹھی تھیں تو نماز پڑھانے کے لیے ایک شیعہ آگے کھڑا ہو گیا، تو علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی، اپنے علیحدہ پڑھی۔ کسی نے کہا علامہ صاحب آپ نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی؟ تو فرمانے لگے جو ابو بکر صدیق کے ایمان کو نہیں مانتا میں اس کو امام کیسے مان لوں؟ تو دوستی ہمیشہ ایسے لوگوں سے رکھو جو اللہ کے دوست ہوں، اللہ کے رسول کے دوست ہوں، اور نبی پاک کے صحابہ کے دوست۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے نہیں ہے تو وہ کسی وقت بھی آپ کا نہیں ہو سکتا، کسی ٹائم بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا۔ تو قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے کہا ہے خواہ وہ کتاب والے ہوں خواہ وہ کفار ہوں، تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ لگاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کے دوست نہیں ہیں۔ وہ ہمارے دین کو مذاق بناتے ہیں، دینی شعائر کو مذاق بناتے ہیں، تو دین کا مذاق اڑانے والا شخص کبھی کسی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو شور نہ کیجیے، اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں کا ساتھی بنائے رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوست رکھ۔ ہمارے بڑے قریبی مسجد کے نمازی بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، بھائی عبدالحمید صاحب، یہ قبلہ رخ مسجد کے سامنے ہی ان کا گھر ہے، بیچارے کافی دیر سے بیمار ہیں، پچھلے جمعے بھی یہ ایک چٹائی تھی، آج بھی آئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان بھائی بہنیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے دکھ اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی تنگیاں اور اس وقت ملکی حالات میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان سب خرابیوں سے نکال کر اچھائیوں کے اوپر قائم کرے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ حالات جو بدل کر آتے ہیں اللہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکیوں میں یا پانیوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بگاڑ آ جاتے ہیں، تو یہ کیوں آتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ حکمران بھی اگر ہمارے اوپر ظلم کرنے والے مسلط ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ خود ہی تو ہم نے انتخاب کیے ہوتے ہیں نا، ہر 5 سال بعد یا 3 ساڑھے 3 سال بعد جیسے بھی حالات بنتے ہیں، تو یہ چناؤ بھی تو ہمارا ہی ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کی اصلاح پر توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہوں گے، کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ حالات بھی بدل دے گا۔ جب ہم خود صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے اوپر مصائب اور یہ دنیا کی پریشانیاں بھی اسی طرح ہی امڈی چلی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
سبحان اللہ.